لٹریری اینڈ آرٹ کلب بانیہال کی ہفتہ وار پیشکش، ایک کشمیری شعر اردو معنی کے ساتھ۔ علم و ادب اور فن سے دلچسپی رکھنے والے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ کریں۔ آج کا شعر: خدا چون عاشق ث معشوق تم سن، ملاقات چانچ کرن خواست گیری، زی جنت انوی جبرائیل امینن، برا کے برکوار بہرے سویری، کرت سیر نو آسمان آکھ پھیرت، بیک لحظ لب امتن رست گیری۔ کلام عامہ عبدالرحیم صاحب بانہالی۔ اب پیش ہے اس شعر کا اردو معنی۔ تحریر و آواز بہار احمد بہار بانہالی۔ حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام رسولوں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جو اعلیٰ شان اعزازات و معجزات پیغمبر آخر الزماں کو اللہ نے دیے وہ کسی اور پیغمبر کو نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا بھی ہیں، حبیب خدا بھی ہیں اور محبوب خدا بھی۔ آپ سے ملاقات کی خواہش خود خدائے ذوالجلال نے کی۔ بعثت کے 10ویں سال ایک رات، جو کہ شاید رجب کی 27ویں رات تھی، جب آپ اپنی چچیری بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ آپ اٹھے، وضو بنایا اور کوہ صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ پہنچے جہاں پر براق آپ کا منتظر تھا۔ اسی براق پر سوار ہو کر آپ مدینے پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کوہ طور پر پہنچے، پھر باب اللحم پہنچے، اس کے بعد بیت المقدس اور مسجد اقصی پہنچے، جہاں آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضور کی امت حضرت موسیٰ کی امت سے کئی زیادہ جنت میں جائے گی، اور تمام انبیاء میں سے صرف حضور کو ہی یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ روز محشر جس کی طرف بھی حضور اشارہ کریں گے وہ بخشا جائے گا۔ 7ویں آسمان پر حضور نے مسجد بیت المعمور دیکھی، اور یہاں حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے کہا: جب تم اللہ کے دربار میں پہنچو گے تو اللہ سے اپنی امت کی بخشش کا وعدہ لینا۔ 7ویں آسمان سے حضور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کے بیچ میں ایک بڑا سا مکان تھا، اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور درخت کے بیچ میں جو مکان ہے وہ جبرائیل کی رہائش گاہ ہے۔ وہاں سے آگے حضور کو جنت دکھائی گئی، وہ جنت جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد حضور کو جہنم بھی دکھائی گئی، جہاں خدا کے نافرمان بندوں کو رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضور نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری امت کو جہنم سے بچانا۔ یہاں سے کچھ دیر چل کر جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ اگر اس کے آگے میں ایک قدم بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس لیے وہاں سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے۔ کچھ دیر چل کر ایک عالی شان فرش بچھا ہوا تھا جس کو رفرف کہتے ہیں۔ جب حضور براق سے اترے اور اسی رفرف کے فرش پر چلتے ہوئے آگے بڑھے، وہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لیے کھڑے تھے۔ وہ قیامت کے دن اس سور کو پھونکیں گے تو پوری دنیا الٹ کی پلٹ ہو جائے گی۔ یہاں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر پہنچے، جہاں پر ایک عجیب سا نور ہی نور چھایا ہوا تھا۔ خدا اور محبوب خدا کے درمیان کا فیصلہ ختم، اور ایک غیبی آواز نے حضور کا خیر مقدم کیا:
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو، قریب آؤ۔ حضور اتنے قریب گئے جس کے لیے قاب و قوسین کی اصطلاح دی گئی ہے۔ حضور کی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ نکلے اور بارگاہ خداوندی سے حضور پر درود و سلام کے الفاظ جاری ہوئے، اور بے شمار فرشتوں نے یک زبان ہو کر اللہ کی قدرت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں جن کی ادائیگی بندوں کو جنت میں لے کر جائے گی۔ حضور پاک نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، تیری امت کے جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ یوں یہ سفر جس کا نام معراج ہے، اس سفر میں امت کے لیے رستگاری حاصل ہوئی۔ خدا چون عاشق معشوق تم سن، ملاقات چانش کرن خواست گیری، زی جنت انوی جبرائیل امینن، برا کے برقوار بہر سویری، کرت سیر نو آسمان آگ فیرت، بیک لحظ لب امتن رست گیری۔ شکریہ۔